ہو رہے ہیں آپ کے، ہو رہا ہے آپ میں سے کسی کے پاس؟ جی میرے پاس ہو رہا جی ہے، لیکن بتائیں. اب یہ کہاں ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا نا. چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس میں کے نے جو بھی پاس ہو رہا ہے نوٹس پہ وہ میں نے بھی ریکارڈ کر لے، اور کسی کے پاس جسٹ فار I don't know، میرے پاس ہے نا کمپیوٹر پہ ہو کو رہے. ہوسٹ کر سکتے ہیں نا، تو آپ لوگ ہاں کو تو ہوسٹ ہے نا آپ نیچے. عافیہ ہے آپ کے پاس نا، آپ نے کر دیا ریکارڈنگ، اٹس شوئنگ ریکارڈنگ. Yeah, I know, but just for safe side, I don't know where it's recording. That's why. اٹس ریکارڈنگ آن یور کمپیوٹر. آپ لوگ کر رہے ہیں کو انشاءاللہ، کیونکہ مجھے نا میرا نہیں ہو پا رہا ہے. I don't know. چلے میں ٹرائی کرتی ہوں انشاءاللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی بس ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ریکارڈ پہ لگانے کی، مجھے نہیں پتا کہ میرے فون پہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن میں مین وائل ریسٹارٹ کرتی ہوں. ہاں تو ہم کہاں تک کر چکے تھے؟ جی بسم اللہ، میں ریسٹارٹ کرتی ہوں. انیا ہاں ہم کہاں تک کر چکے تھے کہ ہم نے شاید پورا اس کا کر لیا تھا نا، کیا نام ہے، 7 تک کر لیا تھا. ایک سیکنڈ مجھے اب قرآن کھولنے تھے، کیونکہ میں اسکرین پر کھولی بھی تھی، وہ میں نے بند کیا ہے. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ العظیم. ہم نے کہاں تک دیکھا تھا؟ ہم آیت نمبر 8 کر رہے تھے، وجوہ ہوئی ہیں. جزاک اللہ خیر عافیہ. ہاں اب دیکھیں گے آگے. دیکھیے یہاں تک دیکھ لیا تھا، لا یسمینو تک ہم نے دیکھ لیا تھا. ولا یغنی من جوع، وجوہ سیم وہی رول ہوگا جو ابھی آپ نے دیکھا، جو پہلے ابھی شروع میں بتایا تھا، وجوہ یومئذ خاشعہ. بس صرف فرق یہاں پہ کیا ہے، سیم وہی ہے. یہاں پہ یومئذ کے بعد آپ نے غنہ کرنا ہے، اور ناعمہ، ٹھیک ہے، مکسر. غنہ بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، ہولڈ کریں گے، پھر نا کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے. لیسعیھا، سا مکسر کیجیے گا، ہم جھٹکا نہیں دیجیے گا. لیسعیھا نہیں، سعیھا. اور یا کی کسر آپ کی واضح ہونی چاہیے ہے. 2 کاؤنٹ. راضیہ، راضیۃ، راضیہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. فی جنت عالیہ، فی جنت میں دیکھیے فی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا. اچھا راضیہ کے اندر ضاد کو ہیوی رکھیے گا، راضی نہیں کرے گا، ضوئی، ٹھیک ہے. راضیہ آپ کی جو بیک آف دا ٹنگ ہے وہ اوپر کی طرف لفٹ کرے گی. پھر آپ دیکھیے فی جنتن، فی کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یا متیا جنتن، ٹھیک ہے. نون پہ آپ کا مشدد تو آپ کو موسٹ کمپلیٹ بننا ہوگا اکمل. اور پھر جنتن کے بعد دیکھیے تنوین کے بعد آئین آ رہا ہے، عالیہ. تو اس کو انشاءاللہ دیکھے گا کہ جنتن عالیہ، ٹھیک ہے. آ کو 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. جب روکیں گے تو عالیہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو لازم. چلے انشاءاللہ. تو آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے انشاءاللہ مجھے 1 سے لے کر جسے کہا جائے 10 آیات تک بھیجنی ہوم ورک میں، ٹھیک ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنے گرامر کے سیشن کی طرف. آپ کا یہ ہوم ورک ہے. چلے لاسٹ کلاس میں جو ہم گرامر کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس چیز کو کور کیا تھا، وہ اسم تفضیل، رائٹ ہے نا. اور اسم تفضیل میں نے آپ کو 1 سیکنڈ میں اپنا لاگ ان بھی کر کے دیکھ رہی ہوں کمپیوٹر سے. نہیں میرا نیٹ ہی نہیں کام کر رہا ہے. انشاءاللہ چلے یہاں کا اینی آپ کہ سے کہا جائے کہ ہاں ہم جو دیکھ رہے تھے کہ جسے کہا جائے کہ جی کہ میں ہاں اسم تفضیل کو دیکھ رہے تھے. مجھے اسکرین کو بڑا کرنا پڑے گا کیونکہ میرا کمپیوٹر پہ کام نہیں کر رہا. 1 سیکنڈ جی. اور اسم تفضیل کے حوالے سے جو بات ہم نے دیکھی تھی کہ اسم تفضیل کیا ہے، کوئی بھی جیسے کسی بھی انسان کی کوئی بھی صفت ہوتی ہے نا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری. یا تو ایک ہوتا ہے کہ 2 طرح کا جسے کہا جائے اسم تفضیل ہوتا ہے نا. تو جسے کہا جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کو کسی پر کمپیئر کرنا، کمپیریزن میں نا. اور ایک ہوتا ہے کہ کمپیریزن نہیں، ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. ایک ہوتا ہے تفضیل کل اور ایک ہوتی ہے تفضیل بعد، ٹھیک ہے. تفضیل کل اور تفضیل بعد یاد آ رہے. تو تفضیل کل اور تفضیل بعد کیا ہے؟ تفضیل کل کا مطلب ہے سب سے اچھا، یعنی سب سے، ہے نا. اور تفضیل بعد کیا ہوتی ہے کہ بعض کو بعض چیز پر فضیلت دی جاتی ہے. آسان سے الفاظ میں کہہ رہی ہیں، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں کہ حامد زیادہ اچھا ہے بکر سے. تو اب
یہ کیا ہے؟ بعض ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں کمپیئر کیا جا رہا ہے، فضیلت دی جا رہی ہے، رائٹ. اور جبکہ تفضیل کل کیا ہوتی ہے کہ جسے کہا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر آپ کو میں نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے جی تبدیل کل اور تبدیل بعد کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس کے استعمال کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے استعمال کا طریقہ ہے. جی بالکل، کمپریٹیو اینڈ سپرلیٹیو، ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس کے استعمال کا طریقہ ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا بھی تھا کہ بیٹا آپ اس کو چھوڑیں. ہاں، اس کا طریقہ کیا ہو جاتا ہے کہ یا تو آپ اس کو من کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی استعمال کے مختلف طریقے ہیں نا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو من کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، ال کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور کمپاؤنڈ کی شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی تفضیل جو آپ کو نظر آئے گی، یا تو آپ اس کو دیکھیں گے الفتنۃ اشد من القتل، ہے نا، کہ من کے ساتھ کبھی آپ کو نظر آئے گا، رائٹ. اور کبھی آپ کو جو ہے جیسے کہا جائے اس میں نظر آئے گا لائک من کے ساتھ کے علاوہ آپ کو جیسے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ال کے ساتھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. کبھی آپ کو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اس طرح سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کہ مطلب مضاف الیہ کی شکل میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس کو انشاءاللہ دیکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اس اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے وہ من کے ساتھ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، مرکب اضافی، اور ال کے ساتھ. جب اس طرح سے سپرلیٹیو ڈگری کے وزن پر کوئی بھی چیز آ جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم تفضیل ہے، اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی. یاد رکھیے مذکر میں افعالو کا ذکر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے، افعالو، افعالا، افعال، افعالا، افعالانی، افعالینی، لینی، اور پھر افعیلو بھی آتی ہے اور افعیلونا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. جو میرے سامنے ابھی اسکرین نہیں ہے تو میں بس آپ کو زبانی جو بتا رہی ہوں، جو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا تو میں آپ کو سامنے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. مراد ہے کہ مجھے مطلب چھوٹا سا نا لیپ ٹاپ کی جو فون کی جو اسکرین ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ مطلب اس پہ اتنا آپ کو واضح بہت واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو الحمدللہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے. نہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو افعالو، افعال، افعال، افعلا، افعلانی، لینی، لینی، اسی طرح افعیلون، افعیلین، افعیلین، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں افعیلو، کیا سوری افعیلون، افعیلین، افعیلین، اور پھر افعیلو، افعیل، افعیلن، 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 ٹھیک ہے. یہ اس کی گردان جو میرے ذہن میں ہے اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم مؤنث کو دیکھیں گے تو فعلا کا وزن آتا ہے، ٹھیک ہے. مؤنث میں کس کا وزن آتا ہے؟ فعلا، فعلا، فعلا. پھر آپ اس کو کریں گے فعلا یعنی، فعلا یعنی، ٹھیک ہے، فعلا یعنی، اور فعلاتن، لاتن، لاتن، اور اس کا جو ہے دونوں اس کی بھی اسی طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مطلب فعلیاتن، 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 ٹھیک ہے. اور فعولن، جو یاد پڑے فعائلن کا وزن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. فعائلن، 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 ٹھیک ہے. یہ آپ کا بس ذہن میں اگر آپ کو یہ وزن یاد رہے گا تو اسم تفضیل جب بھی آ جائے گی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. اور پھر میں نے آپ کو بس اس کا استعمال کا طریقہ بتا دیا تھا کہ کیسے مرکب توصیفی کے مطابق اگر آئے گا، کوئی کمپاؤنڈ کی شکل میں آئے گا تو پھر وہ اس سے کہا جائے کوآرڈینیٹ کرے گا. لیکن اگر وہ اس مضاف کی شکل میں آ رہا ہے تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہوگا کہ جنس اور عدد کے ساتھ وہ اپنے موصوف کے مطابق ہو، یعنی غیر مطابقت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. جیسے ہم نے یاد ایگزامپل مریم علیہ السلام کی دیکھی، مریم افضل النساء، ہے نا، اور یہ بھی ہم نے دیکھی تھی مریم فضل النساء، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے انشاءاللہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ مریم النسائی، مریم جسے کہا جائے اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ جو صفت آ رہی ہے مریم کے بعد افضلہ کی یا افضلو، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نساء تو مؤنث ہے، پھر افضلو کیوں آ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ عدد میں ضروری نہیں ہوتا، النساء تو جمع ہے تو پھر ہمارے پاس تو اس کی فعلیاتن آنا چاہیے یا فعلون کے
یفعلون کا آنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے یہ بات ہمارے پاس ہو گئی تھی اور ہم نے اگزامپل بھی دیکھ لی تھی ساری. آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ایک اور ٹاپک کو کر لیں گے، اور وہ ٹاپک ہے، اس کو لے آئیے ٹاپک انشاءاللہ تھوڑا سا. اور آپ نے اگزامپل سے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی ہاں انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ ظرف کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں الحمدللہ اسم، ہاں ظرف اور اسم ظرف. تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر کے تاکہ مجھے نظر آئے. ٹھیک ہے ہاں اچھا، ظرف اور اسم ظرف کو دیکھیں گے، اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کس انداز سے جو ہے اسم ظرف اور ظرف کو بنایا جاتا ہے. اسم تفضیل تو ہم نے دیکھ لی رائٹ، لیکن دیکھیے اکثر ہم پڑھتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، تو اکثر ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے. فاعل اور اسم فاعل کا تو میں آپ کو ڈفرنس بتا چکی ہوں، اسی طرح مفعول اور اسم مفعول کا ڈفرنس بھی میں بتا چکی ہوں. دیکھیے ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کا یا تو وقت بتائے گا یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہے. ان جگہ مطلب مراد ہے کہ وہ جگہ کو ریپرزینٹ کرے گا کہ کہاں وہ ہے، یعنی مکان کو اور زمان کو، زمانے کو. ٹھیک ہے، یعنی ظرف کی بیسیکلی 2 ٹائپ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظرف زمان اور دوسری ہوتی ہے ظرف جسے کہا جائے مکان. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے گی. یہ بس ایک تعریف ہے جسے کہا جائے ظرف کی. اب اسم ظرف کیا ہے اور ظرف کیا ہے؟ ظرف کیا ہے کہ کسی بھی کام کا ہونا یا کرنا جس میں وقت کا تعین ہو یا جگہ کا تعین ہو. سمپل سے اسم ظرف کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، جی اسم ظرف کی جب ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جسے کہا جائے کہ ہم اسم ظرف کی جب ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الحمدللہ کہ ایک ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے جسے کہا جائے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو. اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ مشتق کیا ہے، آپ تھوڑا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کیا. اچھا دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آسان سے الفاظ میں اگر میں آپ کو کہہ دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی. جو بھی الفاظ ہوتے ہیں چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، ان کی 2 ٹائپ ہوتی ہے. بس یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ کو بس انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی میں اور آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ورب میں سے استعمال کریں، اسماء سے استعمال کریں، ناؤن میں سے استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جسے کہا جائے کہ الحمدللہ کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو جسے کہا جائے جی یا تو الحمدللہ کہ وہ تو یا تو جامد ہوں گے یا پھر مشتق ہوں گے. جامد کیا ہوتا ہے؟ جمود سے نا مراد ہے کہ وہ الفاظ جو کسی بھی پرنسپل، کسی بھی اصول کے تحت نہیں بنتے، بلکہ جو عرب ہے نا جس طرح ان کو استعمال کرتے ان کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے جامد، جن کا کوئی پرنسپل نہیں ان کو بنانے کے. ان الفاظ کو چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف میں سے کوئی بھی الفاظ ہو سکتا ہے، اس کو بنانے کا کوئی پرنسپل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. یاد رکھیے. لیکن ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ جو مشتق ہوتا ہے وہ کسی اصول کے تحت، کسی قاعدے کے تحت، کسی پرنسپل کے تحت بنتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اصول، کسی قاعدے اور کسی پرنسپل کے تحت بنتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پھر جب کسی کوئی اصول ہے، کوئی پرنسپل ہے، تو یاد رکھیے پھر ان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے جس سے ان کو بنایا جاتا ہے. ایسے الفاظ جو کہ خاص اصول اور پرنسپل کے تحت بنائے جائیں، جو ایک خاص مقررہ وزن پر بنائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ کو مشتق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ بات کہ 2 طرح کے الفاظ جو بھی اسم ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جامد، ان کا کوئی پرنسپل، کوئی اصول، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، بس اہل عرب جس طرح استعمال کرتے ہیں ہم اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ان کو ماخوذ بھی کہتے ہیں، جامد بھی کہتے ہیں. ماخوذ اخذا سے، جیسے عرب نے اس کو اخذ کیا، جس طرح سے وہ جامد ہے، اس کو چینج جمود ہے، اس کے اندر چینج نہیں، ہم اس کو ویسے استعمال. جی، اور دوسرا کیا کہہ لیجئے کہ جو مشتق ہوتے ہیں
جو مشتق ہوتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں، اصول وہ ہوتے ہیں الفاظ جو ایک خاص وزن پر آتے ہیں اور ایک خاص قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے، یعنی ایسے الفاظ کو مشتق کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ظرف کیا ہے؟ ظرف بیسیکلی کسی بھی مطلب کوئی بھی جسے کہا جائے جگہ یا وقت کو جو چیز جگہ یا وقت کا جو چیز تعین کرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ظرف کہلاتی ہے۔ جگہ یا وقت جسے کہا جائے کسی بھی کام کے ہونے کا، یعنی کام کا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کو جو چیز ظاہر کرتی ہے، بیسیکلی اس کا مفہوم واضح کرتی ہے، وہ اسم وہ ظرف کہلاتا ہے۔ لیکن جو یاد ہے کہ اسم ظرف ہوتا ہے وہ ایسا اسم مشتق یعنی کوئی خاص وزن پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مشتق کا مطلب کیا ہے کہ ایک پرنسپل کے تحت بنایا گیا، ایک قاعدے کے تحت بنایا گیا اور ایک خاص وزن پر آ رہا ہے۔ تو ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے کرنے یا جسے کہا جائے ہونے کا یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، اس کا مطلب ہے ظرف کسی وزن پر نہیں آئے گا لیکن اسم ظرف ایک خاص وزن پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ظرف زمان جو کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ظرف مکان جو کام کے کرنے کی جگہ کا مفہوم دیتا ہے۔ سمپل الفاظ میں زمان زمانے کو اور مکان جگہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات یاد رہے گی۔ اچھا، اب انشاءاللہ یاد رکھیے کہ اہم بات ہے جو کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی انشاءاللہ جب آپ افعال پڑھیں گے، ٹھیک ہے، افعال پڑھیں گے، ورڈ پڑھیں گے، تو اس میں جو ہے جب افعال آتے ہیں نا، کچھ آپ نے ورڈ دیکھے ہوں گے، وہ کس انداز سے بنتے ہیں؟ کس انداز سے بنتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں ضربا، جلسا، قعدا، نصرا، طلبا، سیم اسی طرح خلقا۔ اب دیکھنا کہ میں 3 لیٹر استعمال کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے اگر کوئی بھی ورڈ 3 لیٹر پر ہے نا، تو یاد رکھیے جب ہم اس سے اسم ظرف بنائیں گے تو ایک ہمارا جسے کہا جائے، جب ہم اس سے بناتے ہیں تو ہمارا جسے کہا جائے جو وزن استعمال ہوگا وہ مفعل اور دوسرا مفعل۔ ٹھیک ہے، مفعل اور مفعل۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دو وزن کو، مفعل اور دوسرے میں کیا، مفعل۔ ٹھیک ہے، یہ دو وزن استعمال ہوتے ہیں جب ہم اسم ظرف بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ایک مشتق اسم ہے جو کام کے کرنے یا ہونے کا تو میننگ دے گا اور جگہ کا بھی مفہوم دے گا، لیکن ایک خاص ڈائی پر آیا ہوگا، ایک خاص وزن پر آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے دو اوزان ہیں۔ اگر میں بنا رہی ہوں کس سے، اگر کوئی بھی ورب 3 لیٹر پر مشتمل ہے، کوئی بھی ورب 3 لیٹر پر مشتمل ہے، جیسے جلسا، قعدا، طلبا، اگزامپل دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اسی طرح نصرا، کتبا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو جب آپ ایسے ورب سے اگر آپ کو کہا جائے اسم ظرف بنائے تو آپ دو اوزان کو، دو ڈائی کو چوز کریں گے، مفعلون اور دوسری مفعلون۔ الحمدللہ، تو بس اتنی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، تھوڑی سی چیزیں اس میں ہیں جو میں ابھی آپ کو نہیں سمجھاؤں گی، لیکن میں انشاءاللہ اس کو لیٹر آن آپ کو سکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیٹر آن کا مطلب کہ جب آپ ورب پڑھ لیں گے، ورنہ پھر آپ ابھی کہیں گے دیکھیے آپ نے یہ بتا دیا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہو رہا۔ اب ان میں سے دیکھیے جو بھی جیسے کہا جائے مفعلون اور مفعلون کے وزن پر جب ہم اسم ظرف کو بنائیں گے تو یاد رکھیے ذہن میں کہ بہت سارے کچھ ایسے جیسے کہا جائے باب ہوں گے جو کہ 3 لیٹر پر ہوں گے، رائٹ، اور کچھ 4 پر ہوں گے، تو ہر ایک کا طریقہ مختلف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ انشاءاللہ بس اتنی سی بات کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، دوسری بات ذہن میں اگر آپ کو یہ بھی رکھنی ہے کہ اگر کوئی بھی کام کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مکان میں بہت کثرت سے ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا اسم ظرف کا جو وزن آتا ہے مفعلتن۔ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ دوسری بات کو دوسری بات آپ کیا نوٹ کریں گے کہ یاد رکھیے اگر کوئی بھی کام کسی بھی جگہ پر بہت کثرت سے ہوتا ہے تو پھر ہم اسم ظرف کا ہم جو اسم ظرف کو استعمال کریں گے، اب مفعل یا مفعلون کو نہیں استعمال کریں گے بلکہ مفعلتن کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے مدرستن، بہت زیادہ، جیسے مدرسہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیو وہاں پہ سبق پڑھا جاتا ہے، مستقل لیسن کو دیا یا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح
मकतबतुन लाइब्रेरी, मुसलसल वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, डेस्क भी जिसे कहा जाए, ठीक है। मतबअतुन छापने की जगह, प्रिंटिंग की जगह, तो याद रखिए अब जगह है जहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, जगह है जहाँ पे पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, जहाँ जिसे कहा जाए लिखना लिखाना, और तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी काम बहुत कसरत से पाया जाता है, उस वक्त फिर हम इस्म ज़र्फ के वजन को मफ़अलतुन पर ले आते हैं, ठीक है, मफ़अलतुन ले आते हैं। याद रखिए चाहे वो मफ़अलुन हो, मफ़इलुन हो, मफ़अलतुन, इन सब की एक ही जमा मुकस्सर बनेगी मफ़ाइलु, मफ़ाइलु, जो कि गैर मुनसरिफ है, जो कि गैर मुनसरिफ है, ठीक है। कैसे बनेंगे? मफ़अलुन, मफ़अलिन, मफ़अलन, मफ़अलिन, मफ़अलानी, लैनी, लैनी। फिर आप इसकी जमा क्या बनाएंगे? आप इसका ये आपका होमवर्क है, ये आपने बनाना है, ठीक है। मफ़ाइलु, मफ़ाइला, मफ़ाइला, ठीक है। ये बात समझ आ गई। सेम मफ़इलुन से बनाइए, आइन के नीचे कसरा के साथ, मफ़इलुन, मफ़इलन, मफ़इलिन, मफ़इलानी, मफ़इलैनी, मफ़इलैनी, मफ़ाइलु, मफ़ाइला, मफ़ाइला, ठीक है। तीसरी कंडीशन लाई जहाँ बहुत कसरत से काम हो रहा है और हम जो वजन इस्तेमाल कर रहे हैं मफ़अलतुन, मफ़अलतुन से बनाइए, मफ़अलतुन, मफ़अलतैन, मफ़अलतिन, मफ़अलतैनी, तैनी, तैनी। फिर आप इसकी जमा क्या बनाएंगे? मफ़ाइलु, मफ़ाइला, मफ़ाइला, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और आपने इसको साथ साथ मुझे भेजना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बात पता चल रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा जाए कि मतलब बेसिकली एक होता है ज़र्फ और एक होता है इस्म ज़र्फ। ज़र्फ जो होता है, ज़र्फ जो होगा बेसिकली क्या है कि आप ज़र्फ को जब करेंगे तो ज़र्फ के अंदर आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई इस्म जो है वो मुश्तक नहीं होगा, राइट। हाँ, उसमें कोई भी इस्म जो है वो मुश्तक नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरी को देखेंगे इंशाअल्लाह, दूसरी मुराद के इस्म ज़र्फ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्म ज़र्फ जो है, इस्म ज़र्फ जो है वो एक ख़ास जिसे कहा जाए वज़न पर आएगा, वो है मफ़इलुन, मफ़अलन, मफ़अलन और मफ़अलतुन, ठीक है। याद रखिएगा जहाँ कोई काम कसरत से होगा तो मफ़अलतुन के वज़न पर आएगा, ठीक। ये बात इंशाअल्लाह आपके ज़हन में रहेगी और साथ में इसकी गर्दान आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में रखनी है कि इसकी गर्दान कैसे बनेगी, जब इसका जमा का सीगा बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आई डोंट नो, मैं बार-बार ज़ूम को जॉइन कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। एनीहाउ कंप्यूटर से एनीहाउ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप कहेंगे इस्म ज़र्फ 2 तरह का होता है, या तो ज़मान होता है या मकान। ज़मान में क्या है? ज़माने का मीनिंग है, मकान में क्या है? जगह का मीनिंग है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ ऐसे भी अल्फाज़ हैं जिनमें वक़्त या जगह का तसव्वुर तो होता है, मगर उस वक़्त या जगह में किसी काम करने या होने का मफ़हूम शामिल नहीं होता, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक होता है कि उस जगह पे काम हो रहा है, ठीक है, मतलब वो जगह तो मेंशन है, वक़्त भी मेंशन है, लेकिन उस वक़्त या जगह में किसी काम करने का मफ़हूम शामिल है। जैसे आप देखिए इंद, ठीक है, पास, ये पास का मतलब है क्या? कि करीब है, जगह ना, लेकिन उस जगह पे क्या काम हो रहा है नहीं पता। लैलतुन, रात, अब आपको पता है रात शो कर रहा है कि एक जिसे कहा जाए, एक जिसे कहा जाए क्या कहते हैं, टाइम को शो कर रहा है ना, कि बता रहा है कि रात है ना, लेकिन इस जगह क्या काम हो रहा है वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह देखिए यौमुन दिन, खल्फा पीछे, अमामा जिसे कहा जाए सामने, ऐसे अल्फाज को इस्म ज़र्फ नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। ये खास वजन पर नहीं है। इंदा को देखिए कोई खास वजन पर है, नहीं है। लैला तो उनको देखिए खास वजन पर है, नहीं है। शाहरुन को देखिए खास वजन पर है, नहीं। यौमुन को देखिए, खल्फा को देखिए, अमामा को देखिए, तहता को नहीं देखिए, ठीक है। ये जो सारे वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं ये सारे ज़र्फ कहलाते हैं, इनको ज़र्फ कहा जाता है। ये अमूमन नंबर 1 ये लिखिए, ये अल्फाज ज़र्फ बनकर आते हैं। नंबर 2 अमूमन ये मुदाफ बनकर आते हैं।
ٹھیک ہے، اور ظرف کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھیے، نہیں اس کو نوٹ کیجیے، جب ظرف کے مفہوم میں استعمال ہوگا تب حالت نصب میں استعمال، اس کو لے کر آئیں گے. الحمدللہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ اسم ظرف کو دیکھیے تو آپ اس کی تینوں حالتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تینوں حالتیں کرتے ہیں، تینوں حالتیں کرتے ہیں. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. خلفا، امامہ، ٹھیک ہے، اندہ. عموماً یاد رکھیے مضاف بن کر آتے ہیں، اور جب ظرف کے مفہوم میں استعمال ہوں گے تو ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوں گے. جیسے آپ کو یہ بات ابھی تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی، آسان سے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ جو الفاظ ہیں نا، عندہ، لیلۃ، شہر، یوم، خلف، امام، تحت، یہ سارے الفاظ ظرف کہلاتے ہیں. ان کو اسم ظرف نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خاص وزن پر نہیں، یہ خاص اسم کسی چیز سے ڈرائیو نہیں کیا گیا، مشتق نہیں کیا گیا نا، تو لہٰذا کیا ہے کہ ان کو صرف ظرف کہا جاتا ہے. نمبر 2، یہ مضاف بن کر آتے ہیں. یاد رکھیے جب یہ ظرف کے مفہوم میں استعمال ہوگا تو ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. دیکھیے آپ عند المسجد، کبھی آپ عند المسجد نہیں کہیں گے. اچھا لیلۃ اگر ویسے آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا، ہم اس کو ظرف نہیں کہیں، ہم اس کو بس کہیں گے لیلا نا. اگر صرف لیل النہار، تو اب آپ لیل النہار، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مضاف کے طور پر آ رہا ہے، مراد ہے کہ ظرف کے مفہوم میں آ رہا ہے، تو پھر یہ نصبی حالت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، شہرن بھی شہرن ہو جائے گا، یومن بھی یومن ہو جائے گا، خلفہ تو ویسے ہی رہے گا، امامہ بھی ویسے رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ بیسیکلی کیا ہے؟ ظرف کہلاتے ہیں، اور یہ الفاظ مضاف بن کر آتے ہیں، اور جب ظرف کے مفہوم میں استعمال ہوں گے تو یاد رکھیے، یعنی ظرف کیا ہے؟ مضاف کا مفہوم، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ حالت نصب میں ہوں گے. اور جبکہ اسم ظرف ہوتا ہے، آپ نے بتایا کہ وہ جملے میں تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، رفع بھی حالت میں آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جری تینوں حالتوں میں استعمال ہوگا. جیسے آپ دیکھتے ہیں مسجد، مسجد، مفعل. مسجد کیا ہے؟ پرے کرنے کی جگہ، پرے کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدون جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ہوتا ہے، مسجدون بھی ہوتا ہے، مسجدن بھی ہوتا ہے، مسجدن بھی ہوتا ہے. لیکن آپ عندہ کو کبھی نہیں دیکھیں گے، عندو، عندہ، عندی. اللہ یہ کہ اگر یہ مضاف کے میننگ میں نہیں آ رہا تو پھر عند المسجد. اس طرح شاہرون کو اگر دیکھیں گے سنگل آ رہا ہے، مضاف کے طور پر ظرف کے مفہوم میں نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے شاہرون رہے گا. لیکن جب ظرف کے مفہوم میں آئے گا جو کہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو پھر آلویز حالت نصب میں، صرف اور صرف حالت نصب میں. جبکہ اسم ظرف، آمینہ بیٹا تھوڑا سا اس سے کرو گڑیا، اسم ظرف جو ہوگا ہم دیکھیں گے وہ حالت نصب جر تینوں حالتوں میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اگزامپل دیکھیے، اگر آپ کے سامنے اگزامپل ہے، فَسْحًا کشادگی کرنا. ٹھیک ہے، فَسْحًا کشادگی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے کچھ چیزیں نہیں کی ہیں، انہوں نے کچھ الفاظ کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ ان کو سن لیجیے، پھر میں اس کو انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا فصاحہ، یہ باب فتح سے، تو میں بھی اس کو انشاءاللہ بھی، کیونکہ آپ نے وہ نہیں پڑھی ہے، اب باپ نہیں پڑھے تو انشاءاللہ، لیکن میں ہلکا کر کے اس کو سمجھا رہی ہوں. فصاحً کشادگی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے تفاعل ہے، کشادہ ہونا، یہ باب تفاعل پہ بھی آتا ہے. بریحہ، سین، سمیہ باب سے، براحن ٹالنا یا ہٹ جانا. اسی طرح دیکھیے رجع، رجوعاً واپس لوٹنا، لوٹانا. رصدا، رصداً انتظار کرنا، گھات لگانا. بردا، بردن ٹھنڈا ہونا، ٹھنڈا کرنا. حبسا، باب حبسن قید کرنا، قبض میں رکھنا. اذا، جب بھی. قیلا، کہا گیا. نملۃ، نمل چیونٹی. سکنا، سکوناً ٹھہر جانا. مسکین ہونا. رقدہ، سونا. نیند میں. طلع، طلوعاً طلوع ہونا، نکلنا. ملکہ، ملکن مالک ہونا. چلیے اب اس کو انہوں نے یہ الفاظ بیسیکلی، ابھی ہم انشاءاللہ نیچے جو ساری اگزامپل کریں گے نا تو اس میں انشاءاللہ پھر یہ آپ کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں قد علم کل اناس مشربہم. ٹھیک ہے، قد علم. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے علم کلو، تحقیق علم جان لیا ہر انسان نے. مشربہم کون سا وزن ہے؟ مشربہم، پڑھیے آپ کریے. مشربن کون سا وزن ہے؟ اسم، تو اسم
ظرف کا, ٹھیک ہے, مشربن سے مشربہم. آپ کو پتہ ہے جب آگے مضاف ہوتا ہے تو کبھی بھی مضاف پر تنوین نہیں لگتی نا, تو تنوین ہٹ گئی تو مشربن سے مفعلن کا وزن ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے ابھی مفعلن, مفعلن اور مفعلتن, 3 وزن پڑھے نا, تو یہ کیا ہے, مشربہم. اب کیسے ہو گیا, تنوین ہٹ کے ہم لگ گیا, تو یہ کیا, پینے کی جگہ, ان کے پینے کی جگہ, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ اسم ظرف ہے, یہ ظرف نہیں ہے, اسم ظرف ہے, کیونکہ یہ خاص وزن پر آیا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے نیکسٹ ایگزامپل, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم قبل تحت امام. اب آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ کہیں گے اسم ظرف ہے, نہیں, یہ خاص وزن پر نہیں آ رہا, نہ مفعلن کے وزن پر آ رہا ہے, نہ مفعلن کے وزن پر ہے, نہ مفعلتن. تو آپ کہیں گے یہ ظرف ہے, من قبلکم, لیکن من کی وجہ سے یہ قابلی ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی ظرف ہیں وہ نصبی حالت میں استعمال ہوں گے, الا یہ کہ اس سے پہلے حروف جارہ آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ تو قابلی کر دے گا. ویسے اگر سب نہیں ہوتا علی الذین قبلکم ہو جاتا, لیکن من آ گیا, من قبلکم, تو سمجھ آ گیا. ابھی آپ کہیں گے یہ اسم ظرف ہے اور دیکھیں مضاف کی طرح ایکٹ کر رہا ہے, یعنی ظرف کے میننگ میں مضاف کی طرح ایکٹ کر رہا ہے. اسی طرح دیکھیں الی اللہ مرجعکم, مرجع مفعیل, اب مفعیل کا وزن ہے, لوٹنے کی جگہ, رجوع کرنے کی جگہ. تو دیکھیے یہ کون سا وزن ہے, اب آپ کہیں گے اسم ظرف ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اس مشربہ با پہ دیکھیں فتحہ تھا, یہ نصبی حالت میں تھا. مرجع یہ کون سی حالت ہے, مرجعن حالت رفع ہے نا, تنوین ہٹ کے آگے مضاف الیہ بن گیا مرجعکم, تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ اسم ظرف ہے اور حالت رفع میں آ رہا ہے. الحمدللہ. ولا تقاتلوہم عند المسجد. اب دیکھیے عند یہ کیا ہے, اب آپ اس کو کیا کہیں گے, اب اس کو کیا کہیں گے, کیا اسم ظرف کہیں گی, نہیں. اب آپ اس کو مزید کلاسیفائی کر سکتے ہیں, مشربہم اسم ظرف مکان, اسم ظرف مکان, ٹھیک ہے. مرجعکم یہ بھی اسم ظرف مکان, ٹھیک ہے. قبل تحت یہ وقت کو بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہیں گے ظرف جیسے زمان, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں عند المسجد, اب آپ کو پتا ہے عند المسجد مفعیل مفعل, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ خاص وزن پر ہے, مفعیل مسجد, ٹھیک ہے. لیکن آپ اندا کی وجہ سے اندا جو ہے وہ آپ کا ظرف ہے, اور المسجد اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کا اسم ظرف ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ آپ کا وہ بھی بن جائے گا موصوف, اور الحرام جسے کہا جائے اس کی صفت بن جائے گی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح سے انالیسس کریں گے تو آپ کو ہر بات کلیئر سمجھ آئے گی کہ ان دا تحت, ان دا تحت امام خلف, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, لیکن آپ دیکھیں آئندہ کی جو حالت ہے وہ نصبی حالت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ٹھیک ہے. اب ہم نے مرصد کا میننگ دیکھا تھا نا, کہ رصدہ گھات لگانے کی جگہ, یعنی کیسے جیسے جو وہ ہوتے ہیں نا, جیسے پولیس وغیرہ جو گھات لگا کے چھپ کے بیٹھتے ہیں, تو یہ وہی ہے مرصد نا, گھات پہ لگانے کی جگہ. تو دیکھیے کل مرصدن, اب دیکھیے اس کی کون سی حالت ہے, مرصدن, یہ اس کی جری حالت ہے نا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے بیسیکلی اسم ظرف ہے مرصدن سے, ٹھیک ہے. مفعلن مرصدن, لیکن کل کی وجہ سے کل مرصدن, تو آپ کہیں گے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے, جسے کہا جائے یہ اسم ظرف ہے, اور یہ اس کی ظرف جسے کہا جائے مکان ہے, ٹھیک ہے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ. دیکھیے اب اصل میں کیا تھا, تحتا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے, بس یہ ظرف ہے, لیکن من کی وجہ سے تحتی ہو گیا, تو آپ کہیں گے یہ نیچے, یعنی اوپر نیچے. تو آپ یہ کیا کہیں گے, یہ ظرف جسے کہا جائے مکان ہے, مکان ہے, ٹھیک ہے. ظرف ناٹ اسم ظرف, ظرف مکان, ٹھیک ہے. لا ابرأ حتى ابلغ المجمع البحرین, مجمع جمع ہونے کی جگہ, مجمع مفعل. تو آپ
فوراً پہچان جائیں گے. دیکھیے نسبی حالت آ گئی, تینوں حالتوں میں چینج ہو رہا ہے نا. آپ نے فوراً کہا کہ یہ اس کی جیسے کہا جائے یہ اسم ظرف ہے اور یہ خاص اس کا نسبی حالت ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ظرف زمان ہے یا مکان. آپ کہیں گے مکان ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ. اب دیکھیے بعد, تحت, عند, قبل, یہ سارے جسے کہا جائے ظرف ہے, یہ کوئی خاص وزن نہیں, لیکن من کی وجہ سے بعدہ سے بعدی ہو گیا, ٹھیک ہے. ویسے آپ کو نسبی حالت میں نظر آئے گا یا اس سے پہلے حروف جارہ آ جائیں تو وہ آپ کو جری حالت میں نظر آئے گا, من بعد الصلاۃ. اب آپ کہیں گے بعدی کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بیسیکلی ظرف ہے اور مضاف کے مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. رب المشرق والمغرب, مشرق مغرب کون سا وزن ہے آپ سب کو پتہ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بھائی اسم ظرف کا وزن ہے, مشرق مغرب مفعل. تو آپ دونوں کو کہیں گے مشرق جو ہے وہ سورج کو نکلنے کی جگہ اور مغرب غروب سے ڈوبنے کی جگہ, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ بیسیکلی اسم ظرف ہے بوتھ آف دیم, اور یہ بھی بتائیں گے کہ ساتھ میں یہ مکان ہے, ٹھیک ہے. ہوا عند اللہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہوا عند, اب اس سے پہلے چونکہ کوئی بھی حروف جارہ نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ عندہ ہی رہا, نسبی حالت ہی میں رہا, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم. ابھی آپ نے اس کی جمع پڑھی تھی نا, کیا تھا اس کی سب کی جمع کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ جو میں نے کہا تھا کہ ان سب کی ایک ہی جمع آتی ہے, اور وہ جمع کیا ہے؟ وہ جمع اس ایک یہ مفاعلو کا وزن آتا ہے, مفاعلو, ٹھیک ہے. تو مساکین یہ وہی وزن ہے. تو اب آپ اس کی جمع آ گئی, آپ نے کہنا ہے مفاعلو مساکین, لیکن آپ دیکھیے نسبی حالت ہے تو آپ کہیں گے ٹھہرنے کی جگہ نا, تو اب آپ کہیں گے کہ یہ اسم ظرف ہے, جمع بھی ہے, اور ساتھ میں اس کی نسبی حالت. لا ترفعوا اصواتکم فوق, فوق, تحت. دیکھیے فوق آ رہا ہے, اس سے پہلے کوئی حرف جارہ نہیں ہے, اسی لیے فوق 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 آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تب آپ کہیں گے کہ یہ ظرف ہے اور یہ ظرف زمان ہے, ناٹ اسم ظرف. سلام ہی حتی مطلع الفجر, ٹھیک ہے. مطلع سے مطلعی, مطلعی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہیں گے کہ ظرف ہے, اسم ظرف ہے اور ظرف جسے کہا جائے زمان ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یہاں پہ بیسیکلی بس یوم آ گیا شروع میں, یوم تحت, ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب آپ اس کو کہیں گے کہ یوم, اب یہاں پہ یہ بیسیکلی مضاف کے طور پر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, جس دن, کیونکہ یہ جب اس طرح سے آتے ہیں نا تو مضاف کے طور پر آتے ہیں, مضاف کے طور پر آتے ہیں. تو یوم بیسیکلی آپ جیسے کہا جائے آپ بس اس کو کہیں گے, ٹیکسٹ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے, لیکن اگر یہ مضاف کے طور پر آ رہا ہے تو یہ پھر انشاءاللہ ظرف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس سے پہلے والی آیات کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آج کی. مجھے تو ابھی آپ کی میں اتنا غور نہیں کر رہی ہوں اسکرین پہ, جو میں آپ سے پڑھا رہی ہوں, امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا, ہاں انشاءاللہ العظیم. اور دوسری کیا چیز مجھے, ہاں آپ آیات کھول لیجیے تھوڑا سا, میں انشاءاللہ آیات کو دیکھ لیتے. آپ سب اپنے پاس کھول لیجیے انشاءاللہ العظیم. سورۃ الغاشیہ سب کے سامنے کھلی ہونی چاہیے. هل اتاک حدیث الغاشیہ, ٹھیک ہے. اس میں سے آپ نے نا بالکل اسی طرح انالیسس کرنی ہے, حدیث الغاشیہ کیا بن رہا ہے ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے. عطا کا ورب ہے, لیکن ابھی آپ نے پڑھا تھا نا اور جسے کہا جائے حل, یہ سوال کے لیے آتا ہے. ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کیا چیزیں جو کوشچننگ کے لیے آتی ہیں, حل اور ٹھیک ہے. یہ وہ حدیث الغاشیہ, اس کو انالیسس کیجیے. وجوہ ہوئی, ٹھیک ہے, یومئذ خاشعہ, یومئذ, اس کو بھی آپ پورا انالیسس کیجیے کہ وجوہ ہوئی کے بعد یومئذ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن رہا ہے, کیسے بن رہا ہے, حالت نصب ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو بھی کسی دن کھول کے آپ کو سمجھاؤں گی. پھر آ کے دیکھیے عاملۃن, ٹھیک ہے, فاعلۃن کا وزن ہے, جو آپ نے اسم فاعل پڑھا ہے نا, اس میں مؤنث کا صیغہ ہے. ناصبۃن, یہ بھی اسم فاعل کا وزن ہے, ٹھیک ہے. پھر تصلی نارا حامیہ, حامیہ بھی انشاءاللہ نارن کو آپ انالیسس آسانی سے کر سکتے ہیں. من عین آنیہ, من یہ کون سا مرکب ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. طعام الا من ضریع, الحمدللہ لہم, طعام کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ان کے لیے کھانا, یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا, ٹھیک
ہے. اس طرح لا یسمن ولا یغنی من جو، یہاں پہ یسمن اور یغنی یہ ورب ہے، باقی چیزیں جو ہے اسماء ہیں. ٹھیک ہے. یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. ٹھیک ہے. فی جنت عالیہ. آپ کے آج کے لیسن میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہاں نظر نہیں آ رہا. الحمدللہ مذکر ہاں نہیں الحمدللہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سوری انکنوینئنس کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ یہیں پہ اپنے لیسن کو روکیں گے. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. ریکارڈنگ ہو گئی ہو ہمارے پاس، اگر نہیں ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے نا. اللہ کی رضا پہ راضی ہے انشاءاللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ کا ہوم ورک ریسیٹیشن کا اور جتنا آپ کر چکے ہیں بس اتنا دیجیے. اور اسم ضرب کی جو آپ کو ایگزامپل دی گئی ہیں، اگر آپ اپنی جو بھی نارمل روٹین میں ریسیٹیشن کرتے ہیں تو اگر ان میں آپ کو کہیں پہ بھی اسم ضرب کا وزن ملے، ضرب اور اسم ضرب میں دونوں میں آپ کو ڈفرنس پتا ہو، آپ ہر ایک کو نہیں کہیں گے کہ یہ اسم ضرب ہے. اسم ضرب مشتق ہے، خاص وزن پر آئے گا، خاص پرنسپل اصول کے تحت بنے گا، جبکہ ضرب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی زمان و مکان ہے، اس میں بھی زمان و مکان ہے. امید ہے بس سمجھ آئے ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.